میرا وجدان کہتا رب نے یہ کہا ہوگا، کہ تیرا وجدان تو نبی ہے، رب نے جو کہنا تھا قرآن میں فرما دیا ہے، اب تیرا وجدان کیوں کہتا ہے رب یہ کہتا ہوگا؟ میرا وجدان کہتا ہے رب نے یہ چاہا ہوگا۔ اور کنز الدقائق عقائد کی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ اتنی بات کہنا کفر ہے، اتنی بات کہنا کفر ہے کہ اللہ مجھے مرد کی بجائے عورت بنا دیتا۔ کہتا تو اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے۔ احباب ذی وقار، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فضول بولنے سے بہتر خاموشی ہے، اور خاموشی سے بہتر اللہ کا ذکر ہے۔ ہمارے معاشرے میں فضول گوئی بہت ہے، اور جب بندہ فضول بولے گا تو لازمی بات ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات وہ کر جائے گا جو ممکن ہے کہ اس کے لیے وبال جان بن جائے، اس کے اپنے لیے ہی وہ پریشانی کا سبب بن جائے۔ دوسرا، الزام تراشی ہمارے معاشرے میں بھرپور ہے۔ عام بندوں کی تو چھوڑیں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ فرمایا، اس سے بڑا کون ظالم جو اللہ پر وہ بات کہتا ہے جو اللہ نے نہیں اتاری۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی بندہ یہ بات کرے اللہ یہ کہتا ہے، تو جو بات اللہ فرماتا ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس اس وقت جس کو آنکھ بند کے جس کتاب پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ اب کوئی آدمی یہ ارشاد فرمائے کہ دیکھو جی یہ رب نے کہا ہے، تو بھی جو رب نے کہا ہے وہ ہمیں قرآن پاک سے دکھایا جائے۔ اگر قرآن پاک میں نہیں تو اس کا مطلب ہے تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ پر، یہ بڑی توجہ سے چیزیں یہ ہمارے معاشرے میں بھری پڑی ہیں، یعنی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ہو سکتا ہے ان میں سے بعض نے شاید قرآن پاک ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوتا، ترجمے سے پڑھنا تو دور ہے نا، اور وہ کہہ رہے تھے اللہ انج فرمایا سی، بھی تو نے کہاں دیکھا ہے؟ یہ اللہ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا بدتر کوئی نہیں جو اللہ پر وہ بات باندھ رہا ہے جو رب نے کہی نہیں، جو رب نے فرمایا ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں جگہ 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 یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جب ہم اللہ رسول کی طرف چیزوں کی نسبت کریں بڑا سوچ سمجھ کر کریں۔ اس وقت تک ہمیں اللہ رسول کی طرف کسی چیز کی نسبت نہیں کرنی چاہیے جب تک ہمارے پاس اس کا علم نہ آ جائے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک صاحب کو آپ وہ کہہ رہے جی اللہ نے یہ کہا، اب اس کو یہ کہا جائے کہ جی اللہ نے کہا تو دکھا کہاں پہ ہے، کہتا نہیں میں مولوی کو سنیا سی، اب اس سے کہ اس مولوی کو لے کے آ بھائی جس نے کہا ہے، کہتا نہیں میں تھوڑے کو ہی سنیا سی، یعنی وہ ہیر پھر کے الزام سامنے پہ ٹھوک دیتے ہیں۔ اس حد تک ہماری پستی کا عالم ہے کہ ہم جس کو اپنا احکم الحاکمین کہتے ہیں، جس کے متعلق یہ ایمان و عقیدہ ہے، وہ ازلی ابدی ہر قسم کے عیب سے نقص سے وہ پاک ہے، اللہ کا کلام برحق ہے، ہم اس کی طرف چیزوں کی نسبت کر دیتے ہیں جو کہ اس نے نہیں کہی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے کے جھوٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کر دے، بالخصوص یہ قرآن و سنت کا اصول ہے۔
دیکھو بات آپ نے سنی ہے، اس کی تحقیق کرو. آپ جس صاحب نے وہ بات بیان کی ہے کم از کم اس کو ملو اور مل کے اس سے تحقیق کرو کہ حضرت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کیا یہ بات میں کسی کے سامنے بیان کر دوں؟ یہ بات میں کسی کے سامنے بیان کر سکتا ہوں؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چیزیں منسوب کرنا، حضور نے فرمایا جس نے ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. حضور فرماتے ہیں ایسی بات میری طرف منسوب کرے جو میں نے کہی نہیں. اب وہ جتنے لوگ گفتگو کرتے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کی ساری کتابیں پڑھی ہیں بھائی، اور کہتے ہیں نبی پاک نے جو فرمایا ہے وہ حالانکہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہوتا. اب بات تو عوام سے نکل کے ممبر و محراب تک چلی گئی ہے. یہ بات سخت ضرور ہے، کڑوی ضرور ہے، حقیقت یہی ہے. ہمارے مقررین جو بڑے بڑے لچھے دار تقریریں کرنے والے، جی گھنٹے کا 50,000 روپیہ لینے والے، ہمارے نقیب باندر کی طرح سٹیج پہ ناچنے والے جو گھنٹہ پڑھیں گے لاکھ روپیہ لیں گے، جی ہمارے نعت خوں ہم جی آدھا گھنٹہ پڑھیں گے ہم 70,000 لیں گے. وہ اس طرح کا جھوٹ بولتے ہیں اللہ رسول کی طرف نسبت کر کے. توبہ، ایسا جھوٹ عوام بھی نہیں بولتی ہوگی، میں حقیقت کہہ رہا ہوں. اصل علماء کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں بھائی. جو اصل علماء ہیں جو بیچارے چٹائیوں پہ بیٹھ بیٹھ کے 30 سال ہو گئے حدیثیں پڑھا رہے، وہ تو چیخ رہے ہیں کہ یہ جو بک رہا ہے یہ کفر ہے. مگر ہماری کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں ہمارے کانوں کو ہے چسکا، چس چاہیے دی مولوی دی، چس نہیں آئی. نعت پڑھی چس نہیں آئی، مولوی تقریر کی تھی چس نہیں آئی، ہمیں سکا سکا جا رہ گیا. جب ہم دین کو چسکے کے لیے سنیں گے پھر حشر یہی ہوگا. یہ تو حضرت قیامت کے دن پتہ لگے گا نا جب رسول اللہ سامنے ہوں گے اور حضور فرمائیں گے میں نے کب کہا تھا یہ بات جو تو میری طرف کہتا رہا ہے. جب اللہ فرمائے گا تو مجھ پہ جو جھوٹ باندھتا رہا ہے تیرے عذاب کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے جو تو مجھ پہ جھوٹ باندھتا رہا ہے، میں نے کہاں یہ بات فرمائی تھی. اب تو بات یہاں تک چلی گئی ہے کہ ممبر و محراب سے گھڑ گھڑ کے جو باتیں حکایتیں تھیں ان کو حدیث بنا دیا گیا. میں بڑی چھوٹی سی مثال، میں نے ایک مسجد میں ظلم یہ ہو گیا، مسجد میں وہ لکھی ہوئی تھی بات، نماز پڑھنے کا اتفاق، کہ جس مسجد میں جی پیچھے بچے نہ ہوں وہ لوگ اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. یہ کسی حدیث میں نہیں، کسی صحابی کا قول نہیں، یہ کسی ولی کا قول نہیں، ایک ترک کہاوت ہے، ترکیوں کی ایک کہاوت ہے بس یہ. اور اس ترکیوں کی کہاوت کو ممبر و محراب سے یوں بیان کیا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں یہی سب سے بڑی مستند حدیث ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے چھوٹے بچوں کے لیے مسجد میں آنا منع فرمایا ہے. ایسا بچہ جس کو طہارت کے معاملات کا پتہ ہی نہیں، اللہ کے نبی نے تو منع فرمایا ہے کہ ایسا بچہ. آپ کے سامنے چھوٹے بچے جب نماز درمیان میں پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی نماز کا دھیان پھر کدھر ہوتا ہے؟ آپ دل پہ ہاتھ سچا سچا رکھ کے بتائیں نا، مطلب کہ وہ توجہ اللہ تو گئی نا، وہ اللہ کی طرف توجہ والا معاملہ تو ختم ہو گیا پھر. اور پھر جب اکیلا بچہ آتا ہے جس کا باپ بھی ساتھ نہ ہو وہ کیا کرتا ہے؟ پیچھے ادھر دوڑ رہا ہے ادھر دوڑ رہا ہے. ہم تو ماشاءاللہ تراویوں میں نبرد آزما ہوتے ہیں یہاں. ہم تو اپنی مسجد میں جو آپ حضرات تراویاں پڑھتے کیا اثر ہوتا ہے پیچھے؟ میں تو اپنی بات کرتا ہوں، پیچھے جب شور ہوتا ہے میں بھول جاتا ہوں. تو بتانے کا ان چیزوں کو ثابت کیا جائے یہ جو قرآن حدیث کا حصہ ہے. تو بات خدا کے لیے میری عرض یہ ہے کہ بولنے میں احتیاط کیا کریں. اللہ رسول کے ساتھ جب چیز کو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کو نہیں پتہ خاموش ہو جائیں.
یعنی ایک بات آپ کے سامنے بیان کی، بندہ کہتے ہیں یہ رب حق ہے، آپ ہاں میں ہاں تو نہ ملائیں، آپ کہتے ہیں یار میرے علم میں نہیں ہے، کم از کم میں نہیں جانتا، میں اس معاملے میں نہیں جانتا، یہ اللہ رسول کا معاملہ ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے یہ بات، جی قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، آپ خاموش ہو جائیں، جی میں اس بارے میں نہیں، میں جانتا ہی نہیں، میں کیسے ہاں میں ہاں ملاؤں؟ اور بولنے والوں کو بھی چاہیے کہ حضرت مجھے کیا پتا ان چیزوں کا؟ یہ وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک، بڑے سے لے کر چھوٹے تک۔ مثال ایک بات بیان کی جاتی، جی مہمان، اللہ کہتا ہے مہمان اللہ کی رحمت ہے، اب یہ قرآن پاک میں ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ یہ ضرور ہے، یہ حدیث بعض احادیث کے بعض مفہوم کا حصہ ہے اور صحابہ کے اقوال ہیں۔ اب اس کو اٹھا کے اب یہ کہ اللہ نے کہا، یہ اللہ کی طرف تو منسوب کر رہے ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے یہ، اللہ کا یہ کلام نہیں ہے۔ اس طرح لاتعداد چیزیں ہیں، میں گننا شروع کر دوں اور بعض چیزیں اس طرح بیان کرتی وہ حد کفر کو پہنچ جاتی ہیں، حد کفر کو، یعنی ایسی چیزیں ہم منسوب کر دیتے ہیں اللہ کی طرف۔ مثال آج کے دور میں ہمارے پیر صاحب سے اللہ نے مخاطب ہوا، کیونکہ ہمارا یہ شعبہ ہے، ہم ایسے جو حالات سے بھی واسطہ پڑتا ہے کہ میرے پیر صاحب نے اللہ گل کردا ہے، حالانکہ جب حضور علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما چکے، بعض صحابہ صرف اس لیے رو رہے تھے کہ آج کے بعد اللہ کا جو تعلق زمین کے بندوں سے تھا وہ کٹ گیا ہے۔ اللہ حضور سے مخاطب ہوتا تھا، اب حضور کے بعد تو نبی کوئی نہیں آئے گا، اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، اب ہم کیسے کس سے جا کے پوچھیں گے کہ اللہ سے اجازت لے دیجیے؟ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ بڑی احتیاط طلب باتیں ہیں حضرت۔ تو اس لیے آج کے درس کی یہ بات ایک نصیحت کر لیں، اس کو وصیت کر لیں کہ کم از کم قرآن و سنت کے معاملے میں احتیاط کیا کریں۔ آپ کو نہیں پتا، خاموش ہو جائیں، وہ بات منسوب کریں اللہ رسول جو ہے، اللہ کا کلام، کوئی کہ اللہ نے کہا تو اس کا مطلب وہ قرآن پاک میں ہونا چاہیے، یہ بات اپنے اصول ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ کی طرف کوئی منسوب کرے اور آپ سمجھتے نہیں اسے کہ بھئی دکھا قرآن پاک میں مجھے، اللہ نے کہاں کہا، یہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے؟ ہمارے ہاں خطبہ وجدان بیان کرتے، میرا وجدان کہتا رب نے یہ کہا ہوگا، کہ تیرا وجدان تو نبی ہے، رب نے جو کہنا تھا قرآن میں فرما دیا ہے، اب تیرا وجدان کیوں کہتا ہے رب یہ کہتا ہوگا؟ میرا وجدان کہتا ہے رب نے یہ چاہا ہوگا۔ اور کنز الدقائق عقائد کی کتاب اس میں لکھا ہے کہ اتنی بات کہنا کفر ہے، اتنی بات کہنا کفر ہے کہ اللہ مجھے مرد کی بجائے عورت بنا دیتا، کہتا تو اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ سے بہتر تو نہیں جانتا تھا رب نے کس کو کیا بنانا ہے۔ رب نے جس کو چاہا اشرف المخلوقات انسان بنا دیا، اور جس کو چاہا مرد بنایا، جس کو چاہا، اور پھر باقی مخلوقات کا بھی یہی ہے طریقہ۔ کہا یہ کہنا کہ فلانی فلاں کر دیتا رب، تو کہا تو اس کا مطلب رب کو تو سمجھتا ہے وہ تیرا محتاج ہے، یہ عقائد کی کتاب کی بات ہے۔ کہا یہ جملے بھی نہیں کہنے چاہیے کہ رب ایسے نہیں ایسے کر دیتا، کیوں بھائی؟ ہاں یہ کہو کہ اللہ نے جو چاہا وہ اس نے کر دیا، ہاں یہ کہو کہ رب کی جو مرضی تھی اس نے وہ کر دیا، اور ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، ہم خوش ہیں جو میرے رب نے فیصلہ کر دیا۔ تو اس لیے احباب ذی وقار احتیاط فرمایا کریں، ایسی مجالس میں بھی جانے سے گریز کریں کہ جہاں اس طرح کے جھوٹ کے پلندے بولے جاتے ہیں، وہاں بھی جانے سے کم از کم اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب بولیں گے، ایک بولتا ہے ہزار اس کے گڑے پڑتے ہیں، تو اس کا لیے اب خاموشی اختیار کریں، اور کم از کم اس گناہ سے بچ جائیں، دل میں برا جانیں۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرما لے، اس معاشرے کو محفوظ فرما رہے۔